اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صلاة الله سلام الله زكاة الله بآيات الله بعدد رمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وعام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، طبينا محمد، تقينا محمد، حسينا محمد، مقيننا محمد، مقامتنا محمد، دیانتنا محمد۔ اللهم صل على محمد بصغر مبيننا محمد، بعتب جبيننا محمد، بفيض أميننا محمد،
اللہم صلی علی محمد اجدع بنا محمد اظہر اکبر اجلا اتقا اولانا محمد انوانا محمد انورنا محمد ایماننا محمد وعملنا ودملنا ودمتقنا محمد اللہم صلی علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد روضۃ الجدر جدار قبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق ماں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بات چل رہی سی کہ انسان اعلیٰ مقام، جنت دے درجات والا، بلندیاں والا مقام ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اپنی سوچ اعلیٰ کر لوے گا تے اللہ پاک انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ بہترین بندہ، میں بھی چاہنا میں بڑا بہترین بن جاواں، تسی بھی چاہتے ہو بہترین بن جائیے۔ عام ویسے ساڑھے ذہن چ جانتا ہے میرے تواڈے کہ کپڑے پاون نال، جسم تے ٹاکیاں پاون نال پتہ نہیں بندہ آلہ بن جاندا ہے، یا پیسے نال آلہ بندا ہے، یا بڑی چھوٹی گڈی نال یا رہائش نال آلہ بندا ہے۔ نہیں، جیڑی اس جسم دے اندر، دل و دماغ دے اندر سوچ ہے نا، اس سوچ نال ہی بندہ اعلیٰ بندا ہے، اس سوچ نال ہی بندہ ادنا بندا ہے۔ جنہ لوگاں دیاں سوچاں اعلیٰ سن، اللہ پاک نے انہاں نوں دنیا اور آخرت تے اعلیٰ مقام تے عزت عطا فرمائی۔ تو میں پچھلے جمعے یہ عرض کر چکیا ہاں، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سورہ القاریہ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، بڑی معروف تے چھوٹی جی سورت ہے۔ اللہ پاک منو اس دے مطابق کما حقہ بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورت دے اندر اللہ پاک نے ایسی بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ القاریہ ما القاریہ،
کہ تمہیں پتہ ہے کھڑ کھڑانے والی چیز دا؟ وہ کھڑ کھڑانا والی کی شے وے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اللہ پاک اگے فرماندے نے تمہیں کی پتہ ہی نہیں، تمہیں وہ کھڑ کھڑان والی کی ہے؟ ایسی آواز کھڑ کھڑان والی قیامت والے دن دی آواز دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے کہ وہ آواز دا تمہیں نہیں پتا کیویں دی آواز کڑک ہوے دی، کیویں دی کھڑ کھڑان والی آواز ہوے دی، خوفناک ہوے گی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن مجید کیا ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، او قدر والی رات، عزتاں والی رات، بلندیاں والی رات، اگے اللہ فرماندے نے تانوں کی پتا ہوئے کہ وہ رات کی رات ہے، اس رات کی ہوندا ہے؟ جی میں اسی سوالیہ جا کسی نہ سوال کہ تینوں ہے پتہ ہے فلانی شے دا، اور تینوں کی پتا ہوتے اگے پھر دسے اے ہی چیز ہو۔ اللہ پاک نے مبہم نہیں رہن دیتا۔ پہلے کیا ہے انسانوں، اے ایمان والیو تانوں کی پتا ہوئے وہ رات کیسی رات ہے، تے پھر دسیا اللہ پاک نے کہ میں تانوں دساں تانوں نہیں پتا ہے گا کیوں کی رات خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر جے۔ اللہ اکبر۔ اس رات ہوندا کہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات دے اندر جبریل امین دی قیادت دے اندر اللہ دے فرشتے اتردے نے تے اللہ دے نیک بندیاں نو ویکھ کے انہاں واسطے دعاواں کردے جاندے نے تے اللہ کولو جا کے انہاں دی حاضری لوا کے کہ یا اللہ تیرے بندیاں نو ویکھیا ہے، واقعی وہ جہنم تو بچنا چاہتے نے، جنت دا سوال کرتے سن۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو گواہ رہنا میں انہاں بندیاں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ نالے پھر دسیا کہ اے جے لیلۃ القدر، تانوں کی پتا ہوے لیلۃ القدر کی شے ہوندی؟ اسی طرح ہی اللہ پاک نے قرآن مجید یہ سورت دے اندر بے عین ہی اس دی مثل ہی کیا ہے، فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ او کائنات دے لوگو تانوں کی پتا کہ وہ کھڑکھڑان والی آواز کیڑی آواز ہے، کس دن دی آواز ہے؟ فرمایا قیامت والے دن دی وہ کھڑکھڑان والی رات، وہ آواز ایسی آواز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں وہ آواز سور پھونکیا جائے گا، جدوں آواز آوے گی قیامت دی کھڑکھڑان دی آواز دے نال، دودھ پیندے بچے ماما چھڈ کے بے ہوش ہو جان گی۔ بلکہ قرآن مجید اے قرآن جڑا سی نا پڑھ لے ہاں کدے ان دی گل بھی مان لئیے کہ جے جڑیاں آیتاں میں پڑھ رہا ہاں کہ واقعی یہ قرآن دی آیتاں نے تے پھر سچیاں نے تے پھر انج ہونا ہے تے پھر میں غور کر لوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید ہے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے انج بھی فرمایا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔
فرمایا قیامت والے دن دا زلزلہ اتنا خوفناک زلزلہ ہوئے گا جس دن اللہ اکبر وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس دن حمل والیاں دے حمل بھی ضائع ہو جان گے، تے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تے لوگ انج ہون گے جس طرح کوئی نشئی بندے پھر دے. اللہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى دا معنی نشئی، نشہ کرنے والے بے ہوش. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو ویکھے گا میرے محبوب پیغمبر میرے یا قدرتاں دے نظارے، میرے کمالات، ہر بندہ پریشان ہی پریشان تے بے ہوش نظر آوے گا. ایسا پریشان وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. اللہ فرماندے نے ہون گے نشیاں طرح ڈگ دے پھر دے، انہاں دی عقل و خرد مک جاوے گی، انہاں دا دل و دماغ جواب دے جاوے گا. لیکن قرآن کہندا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، انہاں نشہ تا نہیں کیتا ہوئے گا، نشے چ نہیں ہون گے، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ دے عذاب دے ڈر دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو انہاں دے دل و دماغ انج ہو جان. بڑیاں بڑیاں کلمہ والے قرآن دے الفاظ نے. اللہ اکبر. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، انج ہون گے جویں نشے جنے، حالانکہ نشہ انہاں کیتا بھی نہیں ہوئے گا، اللہ دے ڈر تے خوف نال دل و دماغ ہی انج ہو جائے گا. اللہ اکبر. اے جی وہ واز جڑا تبلیغی جماعت والے کردے نے، گھروں روٹی کھا کے، گھروں بستر لے جا کے، گھروں پیسے لا کے، تے پھر ایک ایک پنڈ تے ایک کریا کریا تے بستی بستی جا کے لوگاں نو اے ہی سنا دے نے کہ لوگو ایسا ویلا آن والا ہے، ادو پہلے پہلے فکر کر لو. اللہ اکبر. لیکن وہ سادہ بندے سادہ انداز نال کر دیں نا جدوں، تے بندے انہاں تو انج خوف آندے نے، اللہ جاندا ہے وہ محسن نے قوم دے، تے وہ اگوں کسے گلی چ لگے آندے ہون تے کوئی ادھر چار جی جا رہا ہون تے آندے نے وہ پھر آ گیا جی یار اگلی گلی پہ جاؤ. اپنے محسناں نال قوم نے ہمیشہ یہی سلوک کیتا ہے، اپنے محسنوں نو دشمن ہی سمجھیا نے. محمد رسول اللہ بھی کائنات دے محسن ہی بن کے آئے سن، انہاں پتھر ہی مارے نے قوم نے اگوں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ہے دوسرے مقام تے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اے میرے محبوب پیغمبر تسی دیکھو گے جو بندیاں دی حالت ہوئے گی. بلکہ اس دن دا تذکرہ اس آیت دے اندر بھی فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. او کائنات لوگو تسی سمجھ رہے ہو حساب و کتاب والا دن بڑا دور دن، لیکن تانوں پتہ نہیں وہ بالکل قریب ہے تے تسی اس دن نو بھلے پھر دے ہو. اکھاں بند ہونیاں نے تو فرمایا او دی قبر ہی جنت دا یا باغ بن جانی ہے یا جہنم دا گڑا بن جانی. اگر حساب کتاب دا ہوندا رہے گا تے کدے سوچیا نہیں کہ اکھاں بند ہون دا کوئی ٹائم ہے. فرمایا نہ کو اپنی مرضی نال اس کائنات تے مائی دا لال آیا وے تے نہ کسی نے اپنی مرضی نال واپس جانا وے.
اللہ دی مرضی نال ہی انسان اس کائنات تے آیا ہے، اللہ دی مرضی نال ہی واپس جانا ہے۔ ان دی اپنی سوچ ہے کہ اننے کو سال اجے خیسر لا، اننے کو سال انج کرا تے اننے کو سال انج کرا، دن رات اپنی ہم عمر مردے ویندا پیا، لیکن شیطان نے ایسی مت ماری ہے، وہ کہندا ہے اوندی سی تیری ہور گل ہے۔ تے وہ کہدا بندہ شہر جندی شیطان مت مار لوے، جیڑا اوندے کہن دے اپنی سوچ بنا لوے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید یہ اس بات نو بھول جاوے جن دا تذکرہ اللہ پاک نے انج فرمایا ہے، فرمایا القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ یوم یکون الناس، لوگوں کھڑکھڑان والی آواز قیامت والے دن دی آواز دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے۔ میں کوئی لمبی تفسیر اندر نہیں جا رہا، اس قرآن دی سورت دا ذرا ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن بندے انج اڈن گے جویں پتنگاں نکیاں نکیاں اٹھدیاں۔ اللہ، اے قرآن دا ترجمہ سارے نے یہ کیتا ہے، بھلا کو میں ہی کرنا پیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بڑے بڑے طاقتاں والے، بڑے بڑے ڈالیاں دیاں لینا لوا کے ٹرن والے انج اڈن گے جویں پتنگاں اڈدیاں نے، وڈیاں دھوتیاں تھلے لٹکان والے، اپنے آپ نو فرعون سمجھن والے، بڑے بڑے بد دماغ جڑے نے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انجو اڈن گے جویں چھوٹیاں چھوٹیاں پتنگاں پیاں اڈدیاں نے۔ یہ بندے انہیں نے ذرے بن جاندے، ہوا تے اندھیری دے اندر اڈن دے۔ جیڑا سمجھدا جنہیں پیر ہی نہیں لگنے، جیڑا بندہ سمجھدا ہے نا کہ میں بڑا کچھ ہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک لگے شاید انہوں یقین نہ آوے، اگلی گل سن لو، قرآن مجید دی اگلی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اگلی آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اللہ فرماندے نے او ایمان والیو دھیان کر لو، خالی تسی نہیں، تواڈے وڈیرے بھی نہیں، صرف تواڈی گل نہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جڑے تانوں وڈے وڈے پہاڑ نظر آندے نے، پہاڑاں دے علاقے دیاں سیراں کردے ہو، بڑے مضبوط جڑے تانوں پہاڑ لگدے نے، سخت لگدے نے، اللہ دا قرآن کہندا ہے اے قرآن جی جے پھر من لو دماغ نہیں مندا تے پھر تیرے دماغ دا قصور ہے، تے جے غور کر لویں اللہ فرماندے نے پہاڑ میں انج اڑا دیواں گا جویں روح پنجیے تے روح دے ذرے پنج کے اڈے جاندے نے۔ جویں روح پنجی دے کول کے جا کے روح پنجن والی مشین دے کول ویکھی ہے نا، جدو چل رہی ہوندی ہے تے ذرے جڑے نے بن بن کے اڑ رہے ہوندے، نکے نکے ذرے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور تواڈیاں پتنگاں دا دور دی گل ہے، میں پہاڑاں نو بھی ریزہ ریزہ کر کے نہ دے ذرے اڑا دیواں گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اے جدا واز دا پھر کوڑا جائے انہوں برابر بیلنس برابر کریے۔ اللہ اکبر۔ کہ قرآن مجید دا واز ہے، قرآن دا واز ساری کائنات واسطے۔ میں ہر تک 1000 دفعہ میں گل کر چکے ہاں تے کردیاں رہنا ہے کہ اسی قرآن رکھے تھوڑا جا معمولی جا ریڈی میڈ جا پڑھن واسطے، سواب واسطے،
صحابہ نے سمجھا سی نبی پاک دے دور چ قرآن آیا سی قانون دی کتاب بن کے تے نافذ ہونے واسطے، جو جو قرآن دسی جاندہ سی وہ لوگ عمل کیتی جاندے سن۔ اسی قرآن نو وکھرا یا ثواب نہیں کر چھڑیا ہے تے زندگی گزارن واسطے اپنے معاملات جڑے نے انگریز یہودی عیسائی کو لے لے، اے وجہ تے سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو وجہ ہے کہ آج مسلمان پریشان ہیں، وہ کہتا ہے اتر جائے گا، آ جائے گا، تو پھر کامیاب نہیں، کامیابی ہونی نہیں۔ جنی دیر پرت کے مسلمان نے قرآن وال نہیں آنا، آزما لو، کوشش کر لو۔ اور پھر میں کہنا نا کہ ویکھو عجیب و غریب صورتحال ہے، ایک کو گمراہ آوے نا تو دوسرا کہتا میرا قطعاً کسی پارٹی نال کوئی معاملے دی گل نہیں کر رہا، میں کہنا زید ہوئے بکر ہوئے، ایک جدو تھلے ہوتا ہے نا وہ آتا مہنگائی کر دیتی جے بیڑا دھو چھڑیا جے ساڈا تیلا نہیں جے رہن دیتا، اٹھو نکلو میرے نال رولا پائیے۔ وہ آ کے اوتھے بہ جاتا ہے تو وہ تھلے آ جاتا دوجا، وہ پھر وہ رولا پان ڈے پہ وہ اوتھے جا کے اگے نالوں زیادہ مہنگائی کر دیتا ہے، لیکن انہوں اندر تے نہ شرمندگی ہوندی ہے تے نہ ندامت ہوندی ہے، ایڈا بشرم انسان ہو گیا۔ میں کہنا کہ امت کا سب تو بڑا نقصان ہوا ہے کہ بندہ بشرم بڑا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ تھلے حکمران کہہ رہے ہیں نا کہ چیز کا ریٹ نہیں بدلنا چاہیے، اتنے جا کے وہ 10 گنا ودا دیتا ہے، تو ان کا نام بشرمی ہے کہ انہوں شرم آوے کہ میں کہندا کی سا تو میں کرنا کی ہاں پیا۔ سب تو بڑا نقص اس قوم چ پیا وے، گناہ دن رات کر کر کے نہ ندامت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ شرمندگی ہے، بلکہ بشرمی دل و دماغ تے چھا چکی۔ وہ انہوں دے اثر ہی کو نہیں ہوتا، بشرمی کوئی شاید اثر ہون دیندی نہیں، ان دی دل دی حالت بن گئی جی میں پتھر تے پانی بارش برسے تے پتھر خشک دا خشک رہتا ہے۔ اللہ پاک سانو اپنے گناہاں تے اللہ دے سامنے ندامت دی اللہ توفیق دے دے کہ یا اللہ واقعی ساڑھے وڈیاں نے گناہ نہیں سن کیتے، ویکھے نہیں سن جڑے اج اسی کر رہے ہیں، ساڑھیاں اولاداں کر رہی ہیں۔ نوست پھیلی ہے گھراں دے اندر، نوست۔ لوگ کہندے نے، میں صبح درس بھی کہہ رہا سا کہ لوگ کہندے نے حکمراناں دی وجہ تو آ کاروبار تے معاملات تے مہنگائی نہیں، تیرے میرے گناہاں دی نوست ہے۔ ذرا اپنے گھراں چ جھاتی مار لے جے تینوں نہیں یقین آتا تھا، باہر بڑے تو مسئلے کر رہے مسیتے آ کے، ذرا گھراں وال دھیان ماریے کہ ساڈیاں اولاداں کی کر رہی نے، ساڈے گھر دی کیفیت کی ہے، کنے بجے تک ساڈے گھر چ جی ستے رہندے نے، ساڈے گھر دے اندر کنا قرآن تلاوت ہوندا وے، پھر تینوں پتہ لگے گا۔ تو حکمرانہ نے کچھ نہیں کیتا، تیری اولاد ساری رات موبائل ویکھے، بے حیائی فحاشی ویکھی ہے، تیرا گھر سیلما بنیا پیا وے، چکلا گند خانہ گٹر بنیا پیا وے، ان دے اندر جنات شیطان بہ گئے نے آ کے، ان دے اندر مکمل نوست پھیل گئی ہے، شیطاناں دا اتھے بسیرا ہو چکا وے۔ اے وجہ بنی، تو سمجھ لیں حکمرانہ دی وجہ بنی ہے، تا بند مہنگائی ہو گئی ہے، جو نہیں نوست گھراں دے اندر نوست ہے۔ اللہ پاک ساڈیاں نوستاں دور فرما دے۔ میں بھی تواڈے نال ہی ہاں، کوئی میں وکھری مخلوق نہیں۔ نوست تباہی ہے۔ اللہ یا اللہ سانو قرآن پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ساڈے گھراں دے اندر نوستاں دور فرما دے، شیطان دے اثرات دور فرما دے۔ یا اللہ سانو اپنے کیتے ہوئے گناہاں تے ندامت پریشانی اللہ سونیا توبہ کر دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا قرآن مجید دی سورج جڑی میں پڑھی ہے، فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ بھی اڑ رہے ہون گے تے دودھ پیندے بچے ماما چھڑ دین گیاں۔
تے جیڑے اندے جسم دے اندر بڑی اعلیٰ قیمتی ہوندی اما کسے دی امانت سانبھیے وہ بھی ضائع ہو جاوے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نشے دے طرح ہونگے، حالانکہ انہاں نشہ کیتا نہیں ہوئے گا، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ دے عذاب دی خوفناک ڈر دی وجہ تو دل و دماغ دی ایک کیفیت بڑھ جائے، سارے لوگ ہی پریشان ہوں گے۔ ہاں ہائے ہائے، میں اج ویندا سا پیا کہ سارے لوگ ہی، نبی بھی، ولی بھی، اللہ دے برگزیدہ بندے وہ بھی پریشان ہون گے، وہ بھی ڈرتے میں ہون گے آواز تو۔ اللہ اکبر۔ اب بدلی کڑک دی ہے نا، فرمایا اس طرح دی آواز، یہ کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ ہے جی میں بدلی کڑک دی ہے تے اسی نس کے اندر جو وڑ جانے ہیں نا، فرمایا اس طرح دی کھڑکھڑان دی کڑک دی آواز ہوئے گی۔ اللہ فرمایا جدو ساری دنیا، اللہ پاک سور پھوکنے والے فرشتے نو کہندے اسرافیل مار دے پھوک، ساری دنیا دا ملیا میٹ، تے اللہ پاک ایک آواز مارن گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ او کائنات دے لوگو آج دسو بادشاہی کندی قائم ہے؟ اللہ آپ ہی سوال کرنگے، آپ ہی جواب دینگے، لمن الملک اليوم، اوہ دسو دنیا تے تسی بادشاہ ساجے، دنیا سے تسی وزیر اعظم بنے ہوئے ساجے، دنیا دے اوپر تسی وزیر اللہ بن دے ساجے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، دسو آج دے دن بادشاہی کندیے، تو انو دنیا دے جو میں بادشاہ تا کردہ رہا ہاں، تے نالے کے آزے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ دنیا دے بادشاہ تا میں ہی تو انو عطا کردہ سا، کملیو تو انو سمجھ نہیں سی لگ دی، تو انو تا بار بار سمجھایا وے، تے پاکستان دیا لوگانو تا عقل بہت جلدی آ جانی چاہی دیئے، انہیں مجرب تجربے کیتے نے، آج اے بادشاہ بنے آوے، کل او جناب ملزم بن گیا وے، ایک جناب حکمران بن گیا وے، ایک مجرم بن گیا وے، اے مجرم تے بادشاہ مانو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے انہاں دی مردیاں دا نہیں، انہاں دے حکماں دے اتے غالب آرڈر میں رب دا ہی آندا وے۔ میں ایک دوجہ دے ہتھوں انہوں ذلیل کرانا جان کے انہوں اگل پل آجے آ جائے یار اگے میں انہوں پہ کردہ ہاں انہوں منو پہ ذلیل کردہ ہے، ایڈے کھوتے ہیں ہنو انہاں میں نہیں پتہ لگ دے کون پہ قرآن ہے، اللہ پہ قرآن ہے، بعد آ جاؤ اللہ تو توبہ کر لو۔ وہ یہ تو کٹیا بندہ بھی سوچ لیندہ ہے، تو حکمرانہ اپنے آپ نو پڑھے لکھے تے جدت پسندے ہیں، سکالر جڑے سمجھتے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا کہ سانو ذلیل کون کر رہا ہے، کہ اللہ اللہ ہی ساڑھے تے ذلت مسلط نہ ہوگی ہوئے۔ اسی اپنے رب کو توبہ کریے، رب دے سامنے جھک جائیے،
فرمایا للہ الملک، اللہ اکبر اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا للہ الملک، اوہ دسو آج بادشاہی کی دیئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے للہ الواحد القہار، اور دسو آج میری کلے دی بادشاہی نہیں تو اور کن دی بادشاہی ہے۔ اللہ فرمان گے او بادشاہ ہو، او دنیا دے بڑے بڑے تسی بنے سجے اپنے آپ نو طاقتور سمجھن والے، آج دسو کو میرے سامنے ایک بندہ اٹھ کے گل کر کے وکھاوے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک بندہ کوئی گل کر کے وکھاوے، اور کچھ نہیں، سفارش نہیں، کوئی بول۔ اللہ فرمان کے بولے کوئی میرے سامنے بول کے وکھاوے۔ اللہ ایڈی گل ہے قرآن مجید۔ من ذا الذی یشفع، اور کوئی سفارش کرے، کوئی بولے منہ کو کے وکھاوے، انہا اللہ دا خوف تاری ہوئے گا، کوئی بندہ بولے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے حکمران، بڑیاں طاقتاں والے، امریکہ دا چیف آف آرمی سٹاف ہوئے، پاویں پاکستان دا ہوئے، پاویں سارے ملکاں دا کٹھے کر کے لے جو، اللہ فرماندے نے کسی دی جرت نہیں ہوئے گی بولن دی۔ اے دنیا دے بولدے شولدے رہنے، اپنے آپ نو طاقتور سمجھ دے سن۔ فرمایا آج بولو، کوئی بندہ ہے وے بولن والا۔ قرآن مجید دے اندر سورہ آیت الکرسی جی بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ایڈا سختی دا دن ہوئے گا، کوئی سفارش کرن دی طاقت نہیں رکھے گا۔ جھوٹیاں گلاں کر دے جے، تسی ساڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو، اگوں دا رولا اسی آپے مکا لواں گے۔ انج کہہ دینا یہ انہاں دی گل سچی ہے کہ اس قرآن دی سچی ہے؟ ہاں ہاں سناواں پھر انہاں دی گل جیڑی یہ گل کہندے نے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ او جنہاں دی تسی پیروی کردے ہو بے، جڑے تانوں بیعتاں کراندے پھردے نے، تواڈے کولوں مال مٹھور دے پھردے نے، نتبعوا من الذین اتبعوا، تسی دوویں تابعداریاں کرن والے تے قرآن والے، ورأوا العذاب۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں اللہ دے عذاب نو ویکھن گے، جدوں ساڈے عذاب نو ویکھن گے، وتقطعت بہم الاسباب، دے سارے رشتے توڑ دین گے۔ وتقطعت جواب دے جان گے، کھوبے دے پیڑے نکلن گے، اوکھے ویلے دے پیڑے ثابت ہون گے، وتقطعت منقطع ہو جان گے، رشتے توڑ دین گے کہ اسی تانوں کدوں کیا سیدھا مکر جان گے۔ مرے تے مکرے دا کوئی جڑا بندے نے گل نہیں بنی کہ مرے تے مکرا جڑا بندہ کر کے گل مکر جاوے، آندے نے یہ ہے ہی ایویں دا وے، مرے تے مکرے بندے دا بندہ کی علاج کرے پئی جڑا مکر ہی جائے۔ اللہ اکبر۔ مرے تے مکرے دا علاج کو نہیں سوائے چھتراں تو۔ اللہ فرمایا اللہ نے پھر چھتر ہی مارنے نے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔
جدو عذاب ویکھن گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تے رشتے توڑ کے جواب دے جان گے پیر مریداں نو۔ اچھا ہن انہاں نوں غصہ چڑھے گا بڑا کہ ویکھو کتھے لیا کے سٹیا نے سانو، اوتھے انیاں ساڈے نال باگے بنتے سن، تے ہن اللہ انہاں جدو جہنم چ سٹن لگے گا نا تے وہ کہن گے اللہ سونے جتھے مرضی سٹ لیں، ایک گل نہیں وہ منتا، غصہ بڑا چڑھیا ہے۔ کی چڑھیا؟ اے قرآن جنا ہوئے تے میں مجرم سارے بندے جمعے تو بعد میرے کو اے تو کٹ کے ان کا ترجمہ جیڑا مرضی مترجم قرآن لے کے پڑھ کے ویکھ لیا جی، وہ آخر گے غصہ بڑا چڑھیا ہے تے ایک گل نہیں مان لینا اللہ جی، دسو کی کہندے ہو؟ آندے نے لو ان لنا کرتن لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تیری مہربانی جتھے مرضی سٹ لویں سانو، جو مرضی پیا کرے، ایک گل ذرا ساڈی من لینا، لو ان لنا کرتن، ایک دفعہ دنیا تے بھیج، فَنَتَبَرَّؤُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جویں اج انہاں سانو جواب دیتا وے، اسی دنیا تے جائیے پھر سانو آگے ملانگاں ٹل پا کے آن گے سانو انج دیاں گلاں کہن، اسی لا جتی لئیے تے انہاں دے سر چ 100 پولا ماریے۔ غصہ چڑھیا ہے کہ سانو کہندے کی سن، ایتھے ثابت کی پاؤندے نے، اللہ سونے ایک باری دنیا تے کل اے پھر ساڈے کول آن، جویں اج سانو جواب دے گئے نے، اسی بھی انہاں نو 2 تے 2 4 کر کے جواب دے دیے کہ تسی جھوٹے ہو، اللہ تو علاوہ قیامت والے دن کسے دی واہ پیش نہیں جانے۔ ادو اسی ڈردے انہاں دے آکے لگ گیا کہ ہرے کچھ کر ہی لین گے اسرا، کما تبرؤ منا، جویں اج ساڈے تو بری ہو گئے نے اسی انہاں تو بری ہو جائیے۔ اللہ فرمان گے نہیں، ساریاں گلاں منیاں جان گیاں، پنڈ جان والا واپسی والا سودا کو نہیں ہے۔ یہ جڑے جنت دے اندر چلے جان گے نا، جنت چ اللہ تانوں مینوں سارے نو جنت چ لے جائے۔ ایڈی آمین جدا بندہ، اللہ سانو سارے نو جنت عطا کر دے۔ آہا یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا جنت دے اندر جدو چلے جان دے تے اللہ فرمان گے قرآن دی آیت نزلا من غفور الرحیم، او میرے جنتی پرونے ہو، تسی میرے مہمان ہو تے میں رب تہاڈا میزبان، ہائے 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 ہائے، اے قرآن دے نزلا من غفور الرحیم، میں تہاڈا میزبان ہاں۔ تے دسو جویں تسی خاص پرونا آوے، خاص عام پرونا آوے تے اسی اندے آیا روٹی نہیں کھاندے کہ نکلدا ہوئے تے پھر بعد چ کھائیے، جے خاص ہوئے نا جن دے نال کوئی دنیا دا معاملے دا 4 رمٹیاں دا سودا ہوئے تے پھر اسی کہنے اے کھاؤ اے کھاؤ، اے تھوڑا جا چکھو تو صحیح، وہ مینوں شوگر ہوئی، وہ کچھ نہیں، اے جڑے قدرتی میٹھے نے انہاں دی خیر ہے، اے لو اللہ انہوں کہندے آ کھاؤ، اللہ کہیں گے نزلا من غفور الرحیم، تسی میرے پرونے ہو، مہمان ہو، دسو کی چاہیے، ہور کچھ چاہیے، کوئی فروٹ چاہیے، کوئی نعمت چاہیے؟ آ نہراں جے شہد دیاں دودھ دیاں تواڈے سامنے چل رہی نے محلات دے، او جے کوئی دل چ خواہش آ جائے تے دسو وہ بھی پوری کر دے بن۔ سارے کہن گے اللہ سونیا رج گیا، نک نک کر چھڑیائی، رجا چھڑیائی، اللہ سونے کمی کو نہیں رہی۔ ایک بندہ بولنا پائے گا، اللہ جی گل سنیں جی، دس بھائی، ہاں ہاں نعمت تیریاں نعمتاں دا بڑیاں نے جنت دے اندر، لیکن دل میرا یہ کردا ہے جدوں میں تیری راہ شہید ہویا سا نا، جدوں تیر لگا سی یا گولی لگی سی، جدوں او جیڑا لطف آیا سی نا، او لطف لین دے پھر دل کردا ہے ایک کیری بھیج تے میں پھر تیری راہ وچ شہید ہو جاواں۔ اللہ فرماندے نے اس تو علاوہ باقی سارا کچھ دسو کی چاہیے۔ پنڈ جان والا کام کو نہیں رہا اج واپس، ہاں مر گئے نے وہ مولوی جڑے کہندے ہیں جمعے رات نو کڑیو لائٹاں بالو، اے فرشتے تہاڈیاں روحاں ہوندیاں نے، روحاں کی لین آندیاں نے، اتھوں تے جان چھڑا کے گئے نے تے پھر ایتھے ہی آندیاں نے۔
وہ جنت چ چلے گئے جہے شیخ القرآن فرماندے ہوندے سن جہے جنت چ چلے گئے انہوں دا دل نہیں کرتا واپس آن تے جہے جہنم چ چلے گئے بد نصیب انہوں نے واپس کتے نہیں آن دینا تے جمعرات نوں روحاں کتھوں آندیاں نے جہے مولوی صاحب کہندے نے یہ ایویں مولوی صاحب اپنے ٹکر واسطے کرتے ہیں اللہ اکبر جیڑا چلا جاوے وہ اللہ نے کولوں پہ پوچھتے ہیں اللہ بڑے موڈ چ اللہ بڑا خوش ہو کے کہندا دسو کوئی چاہیے تا اللہ تاں بھی نہیں مندا واپس پنڈ جان نوں فرمایا واپسی والی گل تو علاوہ باقی دسو اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا ہاں ٹائم ہو گیا تو اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ من ذا الذی یشفع جس دن ہر چیز ریزہ ریزہ ہوئے گی پھر دنیا ختم ہو جائے گی ساری کائنات دا میدان لگا ہوئے گا ہر کوئی پریشان نظر آئے گا تو کی ہوئے گا اللہ فرمان گے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ہے کوئی میرے سامنے کوئی سفارش کرے نہیں اللہ فرمان دے نے الا مگر من ذا الذی یشفع ہے کوئی سفارش کرنے والا کوئی بھی نہیں جے کوئی نہیں سفارش کر سکتا کوئی نبی ولی نہیں صرف تیرے میرے محبوب پیغمبر تو علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ فرمان گے من ذا الذی یشفع وہ ہے وے کوئی سفارش کرنے والا ہے کوئی بادشاہ اپنے آپ نو اخوان والا اپنے آپ نو طاقتور سمجھن والا ہے میرے سامنے کوئی سفارش کرے وہ ہوئی کرے گا الا مگر جنوں میں بھی اذنی جنوں میں اجازت دیواں گا حضور فرماندے نے وہ صرف میں محمد ہاں جنوں اللہ پاک نے صرف اجازت دینی اللہ سبحان اللہ گل میں نہ کتے جہنم تو ڈر کے نہ لگے جائیے کوئی تھوڑا جا آسرا بھی ہوئے دوجے پاسے بھی کہ کام بن جے اللہ پاک نے ایڈا خوفناک کم رکھیا ہے نا تے آکھیا کہ جے تابع داری کر لو گے تے دوسرا متبادل دوسرے پاجے بھی دھیان مارو اللہ رحیم بھی بڑا ہے تے کریم بھی بڑا ہے انہیں پیغمبر بھی ایسا عطا کیتا ہے الا باذنہ اللہ فرماندے نے او ہوئی اج سفارش کرے گا الا جنوں میں اجازت دیواں گا الا مگر اللہ دا معنی مگر اللہ تو بعد مطلب ہے کوئی شے بچ جاندی ہے اللہ باذنہ تاں ہی تے میں کہنا ہوں اللہ دی قسم اللہ نہ آندا تے اسی اڈ جانا سی اللہ نہ آندا تے ساڈا تیلا نہیں سی رہنا اللہ آکھیا وے جنوں میں اجازت دے دیواں گا یا اللہ تینوں تو کنوں اجازت دیواں گا اللہ فرماندے نے میں اکو نو اجازت دینی ہے جیڑا اس کائنات تے آئے نے آدم دی نابت لے کے آئے نے نوح دی استقامت لے کے آئے نے یعقوب دا حسن لے کے آئے نے یوسف دا حسن لے کے آئے نے زکریا دا ذکر لے کے آئے نے وضحا دا چہرہ لے کے آئے نے واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے ما ذاق البصر وما طغى دیاں آنکھیاں لے کے آئے نے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے نے نون والقلم دا نک لے کے آئے نے مزمل دی کمری لے کے آئے نے مدثر دا صحرا لے کے آئے نے وما ينطق عن الهوى دی سونی زبان لے کے آئے نے انہوں اجازت ملے گی حضور فرماندے نے مینوں صرف اجازت ملے گی تے میں سر سجدے رکھ کے رب کو سفارش کراں گا اللہ دی عرش دے پاوے نال سر رکھ دیواں گا تے میں التجا کراں گا اللہ سونا آپ ہی منوں پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر چکو جویں کہندے ہو انج کر لینے آئے 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 حضور فرماندے نے جویں کہندے اللہ کہے گا سونیا جویں کہنا میں انج کر لینے تیرے نال وعدہ جو کیتا ہے فسوف ترضا تینوں راضی کرنا ہے جویں تسی راضی ہوندے ہو کر لینے حضور فرماندے نے میں کیویں راضی ہونا میں کہاں گا یا اللہ میری امت دے سارے لوگاں نو معاف فرما کے انہاں دا حساب احسان کر کے انہاں نو جنت عطا کر دے اللہ
جن نے اس محبوب پیغمبر دی اتباع کی، وہ نہ ہوئے کہ روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے آئے نہ قرآن تو راڈا خاص کلام جو تیری نہ اس نال ایمان لے آئے نہ کچھ عمل کمایا، اے اج میری امت وچوں بندے باہر خدایا تیرے خلاف پیغمبر نہ بیان دے دے وے کہ انہیں میری سنت کے خلاف کیتا، اس نبی دی تابعداری کر، جتھوں اس پیغمبر نے روکیا وے اتھوں رک جا، اللہ جس بات کا حکم دیتا وے وہ کر لے، تو پھر قیامت والے دن وہ محبوب پیغمبر تیری میری سفار، پھر بھی بندہ چونکہ بندہ وے جنہ مرضی بھی بچے پھر بھی وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، وہ جڑا وعدہ گھاٹا ہونا ہے نا اس وعدے گھاٹے واسطے پیغمبر نے سفارش کر رہی ہے، وعدہ کر کئی تو گناہ ہوندے نے، بندہ یقین جانو انج کر لینا ہے کہ میں منہ دے سواد واسطے کر لینا، انہوں گناہ سمجھتا ہی نہیں، معمولی جہا، مثال دے طور پہ چگلی ہوندی نا، چگلی غیبت، ان دے الفاظ آج یاد کرو، الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کرنا زنا نالوں وڈا گناہ جے، ہاں جڑا مسیطے بھی کر لینے ہیں جی، اللہ اکبر، اس واسطے غیبت کی ہے کسے دی کنڈ مگر او کچھ کہنا جو اندے وچ نقص ہے وے تے او تا ہوگی غیبت، تے جیڑا ہے نہیں تے اپنے کوڑوں پانا ہے اندے تو وڈا بھی کم میں بہتان، اللہ اکبر، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی تابعداری کیتی ہوئے، جتھوں پیغمبر نے روکیا ہے اتھوں روک گیا، غلامہ تو بچیا وے، پھر قیامت والے دن حضور فرماندے نے میں آپ انہاں لوگاں دی پھر بھی جنہ دا کوئی وعدہ گھاٹا گناہ ہو گیا پھر میں سفارش کراں گا اللہ دے سامنے، اللہ میری سفارش نو قبول کر کے میری امت نو جنت عطا فرما دے اللہ۔ تین دا ترجمہ ایک بابے ہونا جڑا کیتا ہوندا بندا ہے نا، پھر ایتھے گل بنی کہ حضور فرمان گے قیامت والے دن یا اللہ میریاں زلفاں اے تیری درگاہیں، میریاں زلفاں اے تیری درگاہیں، آج میلا بن کے آئیاں، اللہ فرمان گے جم جم آویں انشاءاللہ جگ جگ آویں، آج رحمت چڑھیاں اللہیاں، اللہ فرمان گے سونیا تیریاں زلفاں اوے میری درگاہوں، اور تیریاں زلفاں اوے میری درگاہوں، آج ایسی عزت پاؤں ایک ایک زلفوں اوے لکھ لکھ پاپی، او ایک ایک زلفوں اے لکھ لکھ پاپی، جنت دے وچ جاون یا اللہ اس محبوب پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ گناہگار ہاں سیاہکار ہاں، یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر کے اس پیغمبر دا امتی صحیح معنی دے اندر بنن دی اللہ توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔